انٹرنیشنل لا سوال نمبر 10 ہے منظوری یا تسلیم، اس کو کہا جاتا ہے منظوری کا لفظ آ جائے تب بھی یہی سوال ہے، تسلیم کا لفظ آ جائے تب بھی یہی ہے۔ منظوری کیا ہے؟ منظوری کے تشکیل اور اعلانیہ کا نظریے کا جائزہ لیں اور واقع اور قانونی تسلیم میں فرق محسوس بتائیں۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نظریہ، نظریہ ہے تشکیل اور اعلانیہ کا جس کو ہم تھیوری کہتے ہیں، اور اس کی دو اقسام ہیں جس کو قانونی اور واقعی کہتے ہیں، جس کو ڈی جیور انگلش میں اور ڈی فیکٹو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی سوال آ سکتا ہے کہ منظوری اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے، اقسام میں پھر ڈی فیکٹو، ڈی جیور یعنی کہ قانونی اور واقعی تسلیم لکھیں گے، اور حقیقی اور آئینی منظوری آ جائے اردو میں تب بھی اس کا جواب یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں ہیں ایک ہی سوال کے اندر، تشکیلی اور اعلانیہ یہ تھیوری ہے اس کی، ٹھیک ہے، حقیقی اور آئینی، حقیقی اور آئینی اور یا قانونی یا واقعی، یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کا جواب ہے وہ ہے اس کی اقسام لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو سب سے پہلے لکھیں گے اس کے تعارف لکھیں گے، تعارف میں لکھیں گے نئی ریاستوں کے تسلیم کیے جانے کا عمل ماضی سے ہی چلتا آ رہا ہے، ترکی کو بھی یورپ کی ریاستوں نے بین الاقوامی برادری کے مہذب رکن کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ ریاست کو تسلیم کیا جانے کی غرض سے کچھ اصول و ضوابط ترتیب دیے جاتے ہیں، لیکن ریاستیں ان اغراض و مقاصد کے بجائے اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیتی ہیں۔ نمبر 2 پر تسلیم کی تعریف لکھیں گے، تسلیم سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ریاست قانون بین الاقوام کے اصولوں کے مطابق قائم شدہ ہے تو اسے تسلیم کر لیا جائے۔ نمبر 3 پر تشکیلی نظریہ لکھیں گے، تشکیلی نظریے کے مطابق کسی ریاست کا دنیا کے دوسری قوم سے تسلیم کیے جانا تشکیلی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 پر لکھیں گے اعلانیہ نظریہ۔ اعلانیہ نظریہ ایک اہم نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق کسی ریاست کو تسلیم نہیں بلکہ ریاست کی حیثیت یا اختیارات کو تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی حیثیت کو نہیں، اس کے اختیارات کو تسلیم کرنا اعلانیہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہم اس کے اندر لکھیں گے آئینی منظوری۔ آئینی منظوری سے مراد یہ ہے کہ تسلیم کرنے والی ریاستوں کے نزدیک وہ ریاست یا حکومت جو تسلیم کی گئی ہو بین الاقوامی برادری کے معاملات میں بین الاقوام قانون کی ضروریات کے مطابق شمولیت کی اہل ہے۔ اور نمبر 6 پہ لکھیں گے حقیقی منظوری۔ حقیقی منظوری میں بعض حالات کے پیش نظر منظوری بعض شرائط سے مشروط ہوتی ہے، اس کو عارضی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ پھر نمبر 7 پہ لکھیں گے آئینی اور حقیقی منظوری میں فرق۔ نمبر 8 پر حاصل کلام کر کے اس کو ختم کریں گے۔ المختصر یہ کہ کوئی بھی ریاست کسی بھی اس وقت تک بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی شخصیت کا حصہ نہیں بن سکتی جب تک وہ عالمی برادری سے تسلیم نہ کر لی جائے۔ اب یہ عالمی برادری پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو نمائندہ ریاست کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔